کہ وہ مدینے والے آئے اور یہ درخواست کی ہمیں کوئی ایسا آدمی دے جو ہمیں دین سکھاوے، دعوت بھی دے اور دعوت کے بعد تعلیم، جیسے دعوت کے بعد تعلیم سیکھنا سکھانا ہوگا۔ خالی دعوت سے جہالت کیسے دور ہوگی؟ جہالت تو تعلیم سے دور ہوگی۔ انہوں نے اسے درخواست کی کہ ہمیں کوئی ایسا آدمی دیجیے جو ہمیں دین سکھائے، اور لوگ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو تیار کیا؟ مصعب بن عمیر کو، جس کے پاس ایک پیسہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، مال نہیں ہے، کچھ نہیں، کپڑے بھی نہیں ہے پورے، ان کے کپڑوں میں چمڑے کے پیون تھے، یہ لکھا ہوا سیرت میں، ان کے کپڑوں میں پیون تھے، اور پیون کس کے؟ کپڑے کے نہیں بلکہ چمڑے کے۔ ان کو تیار کیا ہے وہاں کے کام کے لیے۔ یہ نظر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین سکھانے والا ایک ایسا ہوگا، ان کو تیار کیا ہے۔ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس پورے کپڑے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کوئی چیز اپنے اندر پیدا کر لی ہے جس کی وجہ سے اعتماد پیدا ہوا ہے کہ یہ کرے گا، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ اپنے اندر اتنے حصے دار ایسے پیدا کرے کہ بڑوں کو ہم پر اعتماد ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ بڑوں کو اعتماد ہو جائے کہ ہاں یہ کر لے گا۔ جیسے مصعب بن عمیر کے بارے میں، ورنہ ابو بکر صدیق بھی تھے، اور بھی لوگ تھے وہاں بڑے، ان کو چھانٹا ہے، ہم ان میں اسے استعداد ہے کہ یہ اپنا کام کر لے گا، جس کام کے لیے تقاضا آیا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے کام کا رخ ہے کہ ہم اپنے کام کو اتنا سیکھیں، اتنا سمجھیں، اتنا کریں کہ بڑوں کو اعتماد ہو جائے کہ ہاں یہ کر لے گا۔ یہ توثیق کہتے ہیں اس کو، ان کو اعتماد ہو گئے، کیونکہ ذمہ داری کی جگہ ہے۔ میں نے کہا دنیا ذمہ داریوں کی جگہ ہے، ذمہ داری میں یہ سب شامل ہے کہ ہم اپنے کام میں پکے ہیں، پکے ہو جائیں، اور اس کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو دیکھنے والے دیکھیں گے، پرکھنے والے پرکھیں گے، چھانٹنے والے چھانٹیں گے۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، مگر وہ اپنے کام میں اتنا مضبوط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اعتماد اور اطمینان ہے کہ ہاں یہ وہاں کرے گا کام۔ وہاں کام تھا نہیں، مدینے میں کوئی استقبال نہیں تھا، وہاں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں پوچھتا، اور کام وہی کرنا ہے جہاں کوئی نہ پوچھے، تو ہو جاتا آدمی پکا کہ کوئی پوچھنے والے نہیں۔ اسلام کا میدان غربت اور بے کسی ہے۔ کیا میدان ہے اس کا؟ غربت، بے کسی، کہ جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بلکہ رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں کہ وہاں کام کرو، وہاں راستہ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ راستہ بناؤ۔ سب سے بڑا اجر راستہ بنانے والوں کو ملتا ہے۔ راستہ تھا نہیں، انہوں نے راستہ بنایا۔ جی ہاں، راستہ بنے گا پھر سب چلیں گے۔ اس لیے وہ مانگنے آئے تھے کہ کوئی آدمی ہمیں دو کہ جو ہمارا محنت کرے اور راستہ بنائے۔ یہ کام کرنے کے طریقے ہیں کام کرنے والوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھانٹ کر کے اس آدمی کو بھیجا ہے جس کے پاس کوئی مال متا نہیں، محنت ہی محنت ہے، اس کے پاس محنت کے سوا اور کچھ نہیں، اور وہاں کوئی استقبال بھی نہیں ہے کہ چلو وہاں جائیں گے، وہاں مرکز ہے، وہ مرکز میں یہ رہیں گے۔ وہ مرکز تھا؟ مرکز نہیں تھا، وہاں مسجد بھی نہیں تھی، مصلی بھی نہیں تھا۔ یہ تین چیزیں استعمال کرتے ہیں جماعت والے، یا مسجد میں نہیں ہے مگر مصلی ہے، یعنی 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، یا پھر مرکز ہے، تو پھر تو پوچھنا ہی کیا۔ تو ان تینوں میں سے کوئی چیز ہونی تھی۔ بے کسی، یہ اصل بات ہے، بے کسی میں کام کرو۔ غربت میں، غربت کے معنی غریبی نہیں، عربی کا غربت، اردو کا نہیں۔ اردو میں غریب اس کو کہتے ہیں جس میں پیسے ہو،
پیسے نہ ہو اسے غریب کے اردو میں. عربی میں غریب اس کو نہیں کہتے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، بلکہ جس کا وطن نہ ہو وہ وہاں بھیجا ہے ان کو جہاں کوئی پوچھنے والے نہیں ہے. اب آپ یہاں کریں گے اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مصعب بن عمیر جو ہے کھجور کے، جب ان کے کھجور کے باغ ہوتے، کھجور کے باغ ہوتے تھے، کھجور کے درخت، باغ کا مطلب یہ نہیں گارڈن کے لوگ ہوا کھانے کے لیے آئے، وہ باغ نہیں، بلکہ زمین ہے اس میں کھجور کے درخت کھڑے ہیں، وہ اس میں ان کو ٹھہرایا بھی تھا، یہیں رہو، یہاں کنواں ہے، پانی ہے، جسے گھر میں کہاں ٹھہریں گے، تو ان کو وہاں ٹھہرایا. تو وہ وہاں زور زور سے قرآن پڑھتے تھے. جب وہ قرآن پڑھتے تھے لوگ جمع ہو جاتے تھے، جب جمع ہوتا تھے تو ان کو دعوت دیتے، قرآن پاک پڑھتے تھے، قرآن سننے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے تو ان کو پھر اپنی بات سمجھاتے. یہ بے کسی میں